بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت تاریخی اہمیت کا دن ہے، کیونکہ 15 سپٹمبر 1947 کو جوناگڑھ ریاست کا پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق ہوا اور ڈومینین آف پاکستان کا باضابطہ طور پہ جوناگڑھ ریاست اس کا حصہ بن گئی، جس میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا۔ اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو فارورڈ کیا اپنے سگنیچرز کے ساتھ ہز ہائنس نواب سر محبت خان جی نے، اور اس کو ایکسیپٹ کیا فاؤنڈر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس طرح ریاست جوناگڑھ باضابطہ طور پہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ اس میں مینلی 3 چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تھیں، جن میں فارن افیئرس تھے، ڈیفنس تھا اور کمیونیکیشنز۔ اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں تھیں وہ ریاست کے پاس تھیں۔ ریاست کے بارے میں جنرلی آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی تقریباً 562-63 جو پرنسلی سٹیٹس تھیں، ان میں یہ ریونیو کے اعتبار سے بہت بڑی ریاست تھی۔ یہ کم لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ ریونیو جو تھا جوناگڑھ کا وہ اس کے رقبے کے مارجن سے بہت زیادہ تھا۔ یعنی آپ پرنسلی سٹیٹس باقی دیکھیں، جس طرح پاکستان میں بھی جو آئیں، جیسے ریاست بہاولپور تھی، بہت عظیم الشان ریاست تھی، رقبہ بہت بڑا تھا، ویری ویل آرگنائزڈ، اور فرسٹ کلاس ریاستوں میں بڑے اوپر کے نمبر میں آتی تھی، لیکن ریونیو رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی تھی، مگر جو ریونیو کا فگر تھا وہ جوناگڑھ کا بہت آگے تھا۔ اس کی وجہ جو تھی وہ بحیرہ عرب کے اوپر اس کا 100 میل کا ساحل تھا جوناگڑھ کا، تو اس لیے بہت زیادہ تجارت جو ہوتی تھی وہ جوناگڑھ سے ہوتی تھی۔ آج بھی جوناگڑھ کی جو پورٹ ہے ویراول، وہ ہندوستان کی چند بڑی سی پورٹس میں سے آتی ہے جہاں سے بہت زیادہ تجارت ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جوناگڑھ کے جو لوگ تھے وہ بہت اچھے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، بہت زیادہ مطلب تجارت کی مہارت رکھتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے جتنے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے، وہ کسی نہ کسی طرح جوناگڑھ ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس لیے جوناگڑھ کی بڑی امپورٹنس تھی۔ تو ہندوستان نے اس کے اوپر جو قبضہ کیا، قبضے کی تو کئی وجوہات تھیں، لیکن آج میں اس کے چند لیگل پہلو صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن میں پہلی چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو UN چارٹر ہے، جس کا پاکستان بھی پابند ہے، جس کا ہندوستان بھی پابند ہے، UN چارٹر کی جو ابتدا ہے وہی اسی سے ہوتی ہے کہ UN جو ہے اس بات کو انشور کرے گی کہ کوئی ریاست زور زبردستی ناانصافی نہ کرے اور ایکٹ آف ایگریشن نہ کرے۔ ہندوستان نے جو کچھ جوناگڑھ میں کیا وہ UN چارٹر کی صریح خلاف ورزی تھی کہ ہندوستان نے وہاں پہ ناانصافی کی، ہندوستان نے وہاں پہ ایکٹ آف ایگریشن کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ 4th جنیوا کنونشن جو ہے 1949 کا، اس کا آرٹیکل 45 ہے۔ وہ آرٹیکل 45 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو فورس ہے جو قابض ہے کسی علاقے کے اوپر، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں سے اپنی وفاداری کا عہد لے۔ ہندوستان جس وقت قبضہ مکمل کرتا ہے جوناگڑھ کے اوپر اپنا، تو انہوں نے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹینک آ گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں توپیں نصب کر دی گئیں، اور گنز لے کے ہر سر کے اوپر ایک ایک فوجی کھڑا تھا، جیسے آپ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے ایک ملٹری سٹیٹ بنایا ہوا ہے کشمیر کو، یعنی ہر 4-5 لوگوں کے اوپر ایک فوجی وہ گن تان کے ان لمیٹڈ کوانٹٹی آف دی ایمونیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جوناگڑھ کے اندر یہی انہوں نے سارا ملٹری آکوپیشن تھا، ٹینکوں کی آمد سے زمین جو تھی جوناگڑھ کی وہ لرز رہی تھی اور لوگوں کے اندر بہت خوف و ہراس تھا۔ نواب جوناگڑھ کو جس بات کا کریڈٹ جاتا ہے، ان کی شرافت کو، ان کی دیانت کو اور ان کی اپنے لوگوں سے محبت کو، وہ یہ ہے کہ نواب جوناگڑھ نہیں چاہتے تھے کہ میری ریاست کے اندر خون خرابہ ہو، کیونکہ یہ تو سینکڑوں برسوں سے وہاں پہ حکومت کرتے آ رہے تھے،
اور جوناگڑھ کے لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ تھا بٹوین رولر اینڈ بٹوین دا سبجیکٹ، رعایا اور نواب کے درمیان، وہ رولر اینڈ سبجیکٹ کا ریلیشن شپ نہیں تھا، بلکہ وہ باپ کا اور اولاد کا تھا۔ اس لیے جو نواب تھا اس کو وہاں کے لوگ باپو کہتے تھے، یعنی باپو جو ہے وہ باپ کو کہا جاتا ہے، اور بہت ایک فرینڈلی اور اس طرح کا تھا۔ تو نواب صاحب نے کہا جی کہ میرے آبا و اجداد نے ہمیشہ یہاں پہ لوگوں کی، انہوں نے عزت کو، جان کو، مال کو انہوں نے پروٹیکشن دی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری ریاست کے اندر خون خرابہ ہو۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس ایشو کو وہ پیسفلی ریزالو کروائیں۔ تو اس بات کو آج بھی ایون جو وہاں کی جتنی بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، کرسچنز ہیں، جتنے لوگ بھی جوناگڑھ کے اندر رہتے ہیں وہ ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر نواب ایک اشارہ کرتا تو لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہندوستانی سنگینوں کے، لیکن نواب نے لوگوں کی جان مال کو انہوں نے بہت زیادہ پریورٹی دی، اور نواب صاحب یہ توقع کرتے تھے کہ لیگلی اس ایشو کو حل کیا جائے گا۔ اور یہ قائد اعظم کی نیچر اگر آپ دیکھیں وہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنے اتنے طویل پولیٹیکل کیریئر میں ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہیں گئے، کیونکہ وہ لا پہ بلیو کرتے تھے، وہ قانون پہ یقین رکھتے تھے۔ تو ہندوستان جس وقت وہاں پہ آیا، اتنے توپیں آ گئیں، ٹینک آ گئے، فوجی آ گئے، وہ بندوقیں تان کے کھڑے ہو گئے، اور 99.5% اور اس سے بھی زیادہ وہ ریفرینڈم کا رزلٹ تھا۔ تو میں آپ کے سامنے کلاز 45 آرٹیکل 45 جو ہے فورتھ جنیوا کنونشن کا وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از فاربڈن ٹو کمپیل دا انہیبیٹنٹس آف آکوپائڈ ٹیریٹری ٹو سویئر ایلیجنس ٹو دا ہوسٹائل پاور، کہ قابض طاقت جو ہے اس کے لیے یہ بات ممنوع ہے کہ وہ ایسا کرے۔ تو جو ریفرینڈم تھا ہندوستان نے جو وہاں کیا تھا جوناگڑھ کے اندر، وہ نل اینڈ وائڈ ہے اس بین الاقوامی قانون کے تحت۔ دوسری بات جو تھی، ہندوستان نے وہاں جاتی، جوناگڑھ کا جیسے میں نے بتایا بہت امیر ریاست تھی، تو اتنا بڑا اس کا خزانہ تھا، وہاں کانیں تھیں سونے کی ان کی اپنی، اور کتنے بلینز کے ان کے اپنے جو جواہرات اور یہ چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے وہاں لوٹ کھسوٹ کی۔ اور آرٹیکل 47 آف فورتھ جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے کہ پائلج از فارملی فاربڈن، جو بھی قابض طاقت آتی ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں آ کے لوٹ کھسوٹ کرے۔ تو نوابین کی جو اتنی بلینز اینڈ ٹریلینز کی جو پراپرٹیز تھیں، جو ان کے جواہرات تھے، اس سب کو ہندوستان نے آ کے وہاں پہ لوٹا، لوگوں کا جان و مال جو تھا وہ بھی انہوں نے وہاں پہ لوٹا۔ تو اس لیے یہ بھی مکمل طور پہ غیر قانونی تھا۔ اب ایک بات عام طور پہ یہ یہاں پہ کی جاتی ہے کہ جی جو ہندوستان کا قبضہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو فورتھ جنیوا کنونشن ہے، اس کا آرٹیکل 2 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ریزسٹنس نہیں بھی ہوتی تو بھی قابض فوج کا قبضہ ہمیشہ غیر قانونی ہی رہتا ہے۔ یہ میں شک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آرٹیکل 2 فورتھ جنیوا کنونشن وہ کہتے ہیں کہ اپلائی ٹو اینی ٹیریٹری آکوپائڈ ڈیورنگ انٹرنیشنل ہاسٹیلٹیز، دے آلسو اپلائی ان سچویشنز ویئر دا آکوپیشن آف اسٹیٹ ٹیریٹری میٹس ود نو آرمڈ ریزسٹنس، کہ ایک پتھر بھی نہ پھینکا جائے، ایک نعرہ بھی نہ لگایا جائے، ریزسٹنس کسی جو فورس آ کے وہاں پہ ملٹری قوت وہاں پہ اگر کرتی ہے تو بھی جو وہاں پہ طاقت فوجی قبضے کے ذریعے کی جاتی ہے وہ ناجائز ہی رہتی ہے۔ اس لیے گو کہ کشمیر کے اندر ایک نیچر مختلف تھی، تو یہاں پہ ایک عام ریزسٹنس ہوئی، اور جوناگڑھ کی سچویشن جو ہے وہ اس سے تھوڑی مختلف تھی، وہاں کوئی عام ریزسٹنس نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آرمڈ ریزسٹنس نہیں ہوئی تو بھی جوناگڑھ کے اوپر ہندوستان کا قبضہ اسی طرح غیر قانونی ہے جس طرح کشمیر کے اوپر ہندوستان کا قبضہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس لیے ہمارا یعنی جوناگڑھ سیکرٹیریٹ کا ہز ہائنس نواب جہانگیر خان جی کا
اور ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں ان سب کا، اور بشمول احمد بلال صوفی صاحب جو اتھارٹی آن انٹرنیشنل لا ہیں ان کا بھی، اور مسلم انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس نے اتنی زیادہ ریسرچ کی ہے جوناگڑھ کے ایشو کے اوپر، ہم سب کا یہی خیال ہے کہ جو جوناگڑھ کا آرگیومنٹ ہے یہ پاکستان کے کشمیر کیس کو سپورٹ کرتا ہے. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کسٹوڈین ہے. انفیکٹ جو ہمارا فارن آفس ہے وہ کسٹوڈین ہے جوناگڑھ کے کیس کا. تو یہ ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جوناگڑھ کے کیس کو کشمیر کے کیس کے ساتھ آگے لے کے چلیں. اور یہ اتنا ہی لیگل رائٹ ہے پاکستان کا جوناگڑھ کی مسئلے کو اجاگر کرنا جتنا کہ کشمیر کا بنتا ہے. تو اس لیے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، ہمارے فارن آفس کی، ہمارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. میں آخری ایک پرنسپل اس میں واضح کر کے تو پھر گفتگو کے اختتامی حصے کی طرف جاتا ہوں. ہندوستان کی کوشش تھی کہ 1947 سے لے کے 1948 بعد میں بھی کہ جو یونائٹڈ نیشنز میں اور سیکورٹی کونسل میں جو ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے اس کو جموں اینڈ کشمیر کویسچن رکھا جائے. لیکن جنوری 1947 20th آف جنوری 1948 کو پاکستان کے فارن منسٹر نے ریکویسٹ کر کے جو یہ ٹائٹل تھا گفتگو کا یہ انہوں نے چینج کروایا، جس میں میں آپ کے سامنے اس کو ریسائٹ کر دیتا ہوں کہ دیر واز ڈسکشن ایٹ دی 231st meeting of a change in the agenda which had up to then been entitled the Jammu and Kashmir question. This was now altered. فارن منسٹر آف پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر، بانی پاکستان کی ہدایات پہ، وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان کی ہدایات پہ فارن منسٹر آف پاکستان اس ایجنڈا ٹائٹل کو الٹر کرواتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دس واز ناؤ الٹرڈ ٹو دی انڈیا پاکستان کویسچن، کہ اس کو جموں اینڈ کشمیر کویسچن سے الٹر کروا کے انہوں نے انڈیا پاکستان کویسچن کروایا. کہ یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس وقت صرف جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع تھا وہ جموں اینڈ کشمیر کا نہیں تھا. نو ڈاؤٹ کہ یہ سب سے بڑا تنازع تھا جموں اینڈ کشمیر کا، لیکن انڈیا کی یہی کوشش تھی کہ وہ صرف جموں اینڈ کشمیر کو وہ کویسچن بنا کے سامنے رکھے اور اسی کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور باقی جو تنازعات ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جائے. لیکن پاکستان کی قیادت نے یہ الٹر کروا کے اس کو انڈیا پاکستان کویسچن کروایا. اور پھر اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ with the understanding that the Kashmir question would be discussed first as a particular case of the general India-Pakistan dispute. کہ جو کشمیر، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ٹاپ پریورٹی کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. لیکن آگے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ this would not mean that consideration of the other issues in Pakistan complaint would be postponed. کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو باقی تنازعات ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیا جائے گا. جیسا کہ انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، ہماری بعد میں آنے والی حکومتوں نے اپنی نالائقی اور اپنی نااہلی کے سبب انہوں نے یہ کیا، جس وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا. تو یہ پرنسپل بانیان پاکستان کا طے کیا ہوا ہے. یعنی جنوری 1948 میں قائد اعظم خود معاملات کو دیکھ رہے ہیں، نوابزادہ لیاقت علی خان خود معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ان کی انسٹرکشنز کے اوپر، ان کی ہدایات کے اوپر فارن آفس جو ہے وہ آگے کوئی بھی اپنی تدبیر اختیار کرتا ہے. تو اس لیے یہ پرنسپل تھا کہ جموں اینڈ کشمیر ٹاپ پریورٹی پہ ہوگا، لیکن باقی بھی سارے مسائل کو ساتھ ساتھ رکھا جائے گا، ان پہ ڈسکشن کو پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے جوناگڑھ کا مسئلہ ہے اور باقی بھی ہمارے جو مسائل ہیں، مناودر کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، سیاچن کا مسئلہ ہے، کارگل کا مسئلہ ہے، ہمارے پانی کا مسئلہ ہے، دیگر ہمارے جتنے ٹیریٹوریل ایشوز ہیں وہ اسی طرح ڈسکس کیے جانے چاہیے ہندوستان کے ساتھ. اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی جوناگڑھ کے مسئلے کو آگے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے. گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام پاکستانی اکیڈیمیا سے، ریسرچرز سے، اسکالرز سے، اہل علم و دانش سے کہ جوناگڑھ کی آپ اونرشپ لیجیے.
جوناگڑھ کو آگے لے کے آئیں. اور دیکھیں کووڈ کے بعد اس پہ بات کرنا اور بھی زیادہ آسان اس لیے ہو گیا ہے کہ اب تو دنیا ساری کی بڑی بڑی میٹنگز جو ہیں، ایون یو این کی، ایس سی او کی، او آئی سی کی، فارن منسٹرز کی، اور دنیا کے بڑے بڑے جو فورمز ہیں ان کی میٹنگز آن لائن ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے مختلف ٹولز کو استعمال کر کے. تو سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑی طاقت ہے. فلسطین کے مسئلے پہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا نے کتنا زبردست بھرپور کردار ادا کیا. تو میں اپنے جتنے نوجوان ہمارے سوشل میڈیا کو ریگولرلی استعمال کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ہمارے باقی بھائی بزرگ ادھر ادھر چلتے پھرتے، جو بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوزرز ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جوناگڑھ کے مسئلے کو پریورٹی دیجیے اور جوناگڑھ کے مسئلے کو آپ ہائی لائٹ کریں، اور آپ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اس کے اوپر جگائیں اور دنیا کو بھی آپ اس کے اوپر جگائیں کہ کس طرح ہندوستان نے پاکستان کے ایک جائز حق پہ، جس پہ پاکستان کا پرچم لہراتا رہا، اس کے اوپر آ کے دھونس دھاندلی کے ذریعے قابض ہو گیا. ہماری جو جدوجہد ہے لبریشن آف جوناگڑھ کی، آزادی جوناگڑھ کی، آزادی کشمیر کی، ہم اس میں مکمل طور پہ اس کے قانونی پہلو کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پولیٹیکل فالوور ہونے کے ناطے ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ قانون بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ قانونی جنگ ہے، لیگل بیٹل ہے. ہم اس کو لیگل مینز میں ہی لڑیں گے، لیکن اسٹرگل ول کنٹینیو. ہم یہاں پہ ہیں، اور آج کے دن ہم سلام پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو اور نواب سر محبت خان جی کو، جنہوں نے جوناگڑھ کو عملاً پاکستان کی ریاست کا حصہ بنایا. اور انشاءاللہ ہمارا جو سلوگن ہے یہ ضرور گونج رہا ہے دنیا کے اندر کہ جوناگڑھ ہے پاکستان، جوناگڑھ از پاکستان، پاکستان زندہ باد.